من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ آیت نمبر 177 177 آیت البر سورہ البقرہ آیت نمبر 177 آیت البر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم درود شریف سے پڑھ لیں ہم آیت کے آخری حصے پہ پہنچ چکے تھے تو اس کو پہلے ہم مکمل کر لیں گے، پھر اس کے بعد گروپ کے اندر مختلف میسیجز آئے ہوئے تھے کہ ہم دوبارہ جو ہے اس کی جو مختلف منزلیں ہیں ان کو زیادہ تفصیل سے دوبارہ ان کے اوپر بات کر لیں۔ تو پہلے تو اس کی ہم آیت کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وفا کرتے ہیں اپنے عہد کے ساتھ جب وہ عہد کر لیں۔ عہد ہم نے کیا اپنی ذات کے ساتھ کہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد نماز شروع کریں گے یا ہم بری باتوں سے بچیں گے، وہ عہد پورا کرتے ہیں۔ وہ عہد جو دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں کل اتنے بجے آؤں گا، یا اکٹھے کھانا کھائیں گے، یا میرا آپ سے یہ کاروباری عہد ہو گیا، یا جو عہد اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کیا، عہد الست کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الست بربکم قالوا بلی شاہدنا، کہ میں نے عالم ارواح سے تم سے ایک عہد لے لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم نے کہا تھا کہ بالکل، تم اس بات پہ شاہد، اس بات پہ گواہی دی تم نے۔ تو جو اللہ کے ساتھ عہد کیا، اس کے دین پہ چلنے کا، اس کی عبادت کرنے کا، اس کا بندہ بن کے رہنے کا، اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث، تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بات ہے۔ موفون گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ رفعی حالت میں ہے، گرامر کی بات ہم کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کچھ اعتراضات جو ہے وہ مستشرقین وہ کرتے ہیں کہ جی پھر صابرین جو ہے یہ کس طرح نسبی حالت میں آ گیا۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ خاص اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز یہاں پہ اختیار کیا ہے، اس کو کہتے ہیں نصب علی سبیل المدح، کہ یہ سب چیزیں اہم ہیں، ایمان بھی اہم ہے، صدقات بھی اہم ہے، نماز بھی اہم ہے، زکوٰۃ بھی اہم ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ صبر ہے۔ سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ صبر ہے۔ صبر کس معنی میں ہے؟ تین بڑی قسمیں ہیں صبر کی، جس کو ہم کہتے ہیں، ایک تو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ صبر کرے، اس کے اندر پیشنس ہے، صبر کر رہے ہو۔ دوسرا ہے مستقل مزاجی، کہ کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو مستقل مزاجی سے کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے استقامت، کہ جب بھی کوئی اس کا عقیدہ ہے یا کوئی بات ہے تو اس پہ جم جاتا ہے، استقامت سے جم جاتا ہے اس کے اوپر۔ اور قرآن کے اندر بیشتر مقامات پر، زیادہ تر مقامات پر صبر کی تیسری قسم جو ہے اس کا ذکر زیادہ ہے، کہ یہ استقامت سے پیر جما لیتے ہیں۔ جب یہ کسی بات پہ ٹھہر جاتے ہیں، کوئی عقیدہ، کوئی ایمان ان کا بن جاتا ہے، تو پھر اس پہ استقامت سے، کوئی عبادت شروع کرتے ہیں تو استقامت سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ یہ جو
ایک دم فوری بڑا بڑا عمل کرنا اور پھر بھول جانا یہ اچھا چیز نہیں ہے. چھوٹا چھوٹا عمل کرو لیکن استقامت سے بالکل جاری رکھو، پھر چھوڑو مت. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی پسند ہے. تو جس طرح ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں کچھ اور اس کے اندر کسی چیز کو ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں یا انڈر لائن کرتے ہیں، تو یہاں پہ صابرین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انڈر لائن کر دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ صبر کرنے والے ہیں. اور یہ صبر کرنے والی جن کی خصوصیت جو ہے، یہ جو استقامت سے کنسسٹنسی سے کام کرتے ہیں، یہ پچھلی تمام باتوں کو، پچھلی تمام نیکیوں کو ویلیڈیٹ کر دیتی ہے. کہ یہ نہیں کہ ایک جمعے گئے، ایک جمعے کو تو یتیموں کو ڈھونڈا، مسکینوں کو ڈھونڈا، اور پھر اگلے 6 جمعے یاد ہی نہیں رہا کہ جی کیا. جو بھی عمل کرتے ہیں استقامت سے کرتے ہیں، مسلسل مستقل مزاجی سے عمل کرتے ہیں. ان کا طریقہ کار یہ ہے. الباتھا والذرا مختلف اس کے اوپر تفسیریں مانی ہے اس کے. الباسا کو غربت اور مشکل وقت بھی کہا گیا، ذرا بیماری اور ایکسیڈنٹ نقصانات کو بھی کہا گیا. یعنی کہ آسان ترین آپ یہ سمجھ لیں کہ باہر سے آنے والی تکلیفیں جو ہیں ان کو باسا کہا جاتا ہے، اور اندر سے آنے والی چیزیں جو ہیں وہ ذرا کہلاتی ہیں. بیماری ہے، جس طرح کوئی صدمہ ہے، کوئی ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہے، یہ سب اندر سے آنے والے جو ہیں یہ ذرا. اور باہر سے آنے والی غربت ہے، مشکل وقت ہے، کوئی سیاسی حالات بگڑے ہوئے ہیں، ملکی حالات بگڑے ہوئے ہیں، قانونی کوئی مسئلہ، یہ سب باسا کہلاتی ہے. ان تمام مسائل کے اندر صبر کا ہونا بہت ضروری ہے. نہیں تو ایمان سارے کا سارا اس کی بنیاد بھی ہل جاتی ہے. اگر باہر سے تکلیف آئے یا اندر سے کوئی تکلیف ہے اور آپ اس پہ صبر اگر نہیں کرتے ہیں، آپ کے اندر استقامت موجود نہیں ہے، مستقل مزاجی موجود نہیں ہے، تو آپ کے ایمان کی پوری بنیاد جو ہے وہ ہل جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے کلائمیکس کے طور پہ پیش کیا. بالکل جو اوپری منزل ہے اس کو خوبصورتی اس بات سے ملتی ہے کہ یہ صابر لوگ ہیں، یہ استقامت سے کھڑے کھڑے رہتے ہیں ایک جگہ پہ. اسی لیے قرآن کے اندر بیشتر پیغمبروں کی جو کہانیاں سنائی گئیں وہ ان کی اسی خوبی کی طرف دیکھیں نا. 900 سال تک وہ پیغمبر اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، استقامت سے کھڑے رہے، صبر سے کھڑے رہے. تو یہ وہی مثالیں سامنے، وہی رول ماڈلنگ سامنے کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے مزاج یا رنگ اس قسم کے ہوتے ہیں. وحین الباس، اور وہ جو باہر سے آنے والی بہت بڑی تنگی اور مصیبت ہے، یعنی کہ جنگ کے موقع پہ یہ قدم جما لیتے ہیں، استقامت سے کھڑے ہوتے ہیں. اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو غزوہ احد کا اگر واقعہ، تو اس کے اندر نوجوان جو صحابی تھے جنہوں نے بدر نہیں دیکھا ہوا تھا، تو ان کو بہت زیادہ حسرت تھی کہ جی ہم باہر نکل کے جا کے مدینہ سے باہر نکل کے جا کے لڑائی کریں. تو پھر جب جنگ کی مارا ماری شروع ہوئی، ان کے قدم اکھڑے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تم تو موت مانگتے تھے، تم تو یہ جنگ ڈھونڈتے تھے. شروع ہونے سے پہلے تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم تو جذباتی تھے کہ جنگ شروع ہو کافروں کے ساتھ. اب تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ ظاہر ہے جنگ جو ہے وہ بہت بڑی باہر سے آنے والی تکلیفوں میں سے. اور یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک نفسانی حقیقت ہے، انسان کے نفس کی حقیقت ہے، اس خوف میں مبتلا ہوتا ہے. لیکن اسی غزوہ احد میں اگر آپ دیکھیں تو جب کفار چلے گئے اور مسلمان اترے نیچے احد سے، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ جب مدینہ واپس پہنچے ہیں، اگلا قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی صحابہ جو کہ غزوہ احد میں شامل ہیں، اب تھکے ٹوٹے، زخمی، شکست خوردہ، کچھ شہید ہو گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی جو اس لشکر میں شامل تھے وہ دوبارہ اکٹھے ہوں، ہم کافروں کے پیچھے جائیں گے. استقامت کی مستقل مزاجی کی یہ کیفیت تھی کہ وہیں سے پورے کے پورے صحابہ دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے اور سب کے دشمن بھی چل گئے. تو طبعی خوف تو ایک چیز ہے، لیکن اس طبعی خوف کو اوور کم کر کے صبر سے، استقامت سے کھڑے ہونا، یہ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے سب سے بڑی نیکی. اولئک الذین صدقوا، یہ ہے سچ بولنا، ان کی گواہی سچی ہے. پہلے بھی میں نے آپ سے ایک بات ذکر کیا تھا، ضمن اس بات کا ذکر کیا تھا کہ منافق آگے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ منافقون کے اندر، یہ آگے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ یہ چیز ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ. اسٹیٹمنٹ تو سچی ہے، اسٹیٹمنٹ تو سچی ہے، لیکن وہ سچے نہیں ہے کیونکہ ان کو اس میں ایمان نہیں ہے. وہ دل سے یہ کہنا نہیں چاہتے، ان کا ایمان اس بات پہ نہیں ہے، اس اسٹیٹمنٹ میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کو نے جھوٹ بولا ہے، وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ. اسٹیٹمنٹ کی سچی ہے، اسٹیٹمنٹ سچی ہے. آپ ان کو جھوٹا تبھی کہہ سکیں گے جب وہ گواہی دیں گے، تب پتہ لگے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اسٹیٹمنٹ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹا بھی دے سکتا ہے، سچا بھی دے سکتا ہے. لیکن جب آپ کہیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر آپ گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں. اب آپ سچے یا جھوٹے ہیں یہاں یہ ثابت ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ، یہ ہیں سچ کی گواہی دینے والے جو اس طریقے سے نیکی کے اوپر چلتے ہیں، جو سچ بولتے بھی ہیں اور ان کے عمل سے سچ ظاہر بھی ہوتا ہے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ ہیں سب کے سب تقوی والے جو کہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اللہ کے خوف سے، بچ بچ کے چلتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، میں نے پہلے آپ سے بات عرض کی تھی آیت شروع کرنے سے پہلے، لیس البر، بر میں نے آپ کو زمین کے ساتھ بتایا تھا کہ ایک استقامت، ایک ٹھہراؤ کی علامت ہے یہ نیکی جو اللہ لفظ استعمال فرمایا. اور یہاں پہ جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وقت صابرین، تو صابرین پھر استقامت اور ٹھہراؤ، کہ جب ان کا مزاج جو ہے بالکل ٹھہراؤ والا مستقل مزاجی ہے ان کے مزاج کے اندر. اور پھر آغاز کیا نیکی سے، لیس البر، کہ نیکی فقط یہی نہیں ہے، نیکی صرف یہی نہیں ہے. تو جو اپنا آپ کو بچانا چاہتے ہیں وہ نگاہ رکھیں گے ان نیکیوں پر. اولئک هم المتقون، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ رکھیں گے. اور فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، جو مسلسل اپنے پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ کیا ہم سچے گواہ ہیں کہ نہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہوا پھر 6 مہینے یاد نہ رہی. تو یہ ہے آیت البر کا خلاصہ. اور یہ میں دوبارہ آپ کے سامنے ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی پوری عمارت کیسے کھڑی کی. آپ نے خود اپنے آپ اپنی ترتیب دینی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا پروسیس پورا بیان کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے مشرق کی طرف منہ کر لیا، مغرب کی طرف منہ کر لیا. یعنی کہ تم جو پرائرٹائز کیے بغیر کسی ایک نیکی کو چمٹ جاتے اور کہتے جی یہ کر رہا ہے ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں آؤٹ ہیں، ایسا معاملہ نہیں. جو تمہاری چھوٹی چھوٹی بحثیں جو ہیں کہ جی یہ کر لیا تو پھر تو ٹھیک ہے بڑا اچھا مسلمان ہے، کسی ایک چیز کو تم نے بہت پرائرٹی دی ہوئی ہے، کسی ایک چیز کو. جیسا سمتوں کو تم پرائرٹی دیتے ہو کہ مشرق کی سمت امپورٹنٹ ہے، مغرب کی سمت امپورٹنٹ ہے، جو مغرب کی تو نماز نہیں پڑھ رہا وہ کافر ہو گیا یا دین سے خارج ہو گیا، جو بھی تم لوگ. تو یہ صرف یہ نیکی نہیں ہے. ولکن البر، اصل نیکی، اصل فرموداری، اصل بڑی بات، اصل استقامت، اصل اچھائی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر. یہاں سے بنیاد رکھنی شروع کرو کہ اللہ پر ایمان لے کرو. اللہ پر ایمان لے کر آؤ کہ تمہارا خالق ہے اور تمہارا مالک ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہر لمحے تم اس کے سامنے موجود ہو اور وہ تمہاری نگہداشت کرتا ہے اور تمہارے تمام معاملات کی خبر رکھتا ہے. اور یہ پوری کائنات اس کے ایک کن کے کلمے کی محتاج ہے. اور جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ غور کریں گے کلمے کے اوپر کہ لا الہ الا اللہ، تو پہلے تمام الہوں کی نفی ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے. پیسہ الہ نہیں ہے، والدین الہ نہیں ہے، افسر سردار الہ نہیں ہے، استاد کیریئر الہ نہیں ہے، کوئی فلسفہ الہ نہیں ہے، صرف اللہ ہے. تو جو ایمان لائے کر آئیں گے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن.
کہ آخر کار آپ کو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن انصاف فرمائے گا، اور وہ دن آ کے رہے گا، اور آپ کو اپنے پل پل کا اور ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ والملائکتی والکتاب والنبیین، یہ کمپلیکس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم، یہ ہدایت ہمارے پاس پہنچی فرشتوں، کتابوں اور نبیوں کی سلسلے میں۔ اور یہ ایک بڑا اتفاق سے میں یہ دیکھ رہا تھا تو بڑا ایک عجیب شعر علامہ صاحب کو میرے سامنے سے گزرا، پہلے مجھے اتفاق نہیں ہوا تھا پڑھنے کا۔ شعر بڑا غور طلب ہے، سورہ لہب آج بھی حافظ صاحب نے پڑھی، ہمارے ذہن کے اندر اپنے اپنے نقشے آتے ہیں۔ میں علامہ صاحب کا نقشہ آپ سامنے پیش کرتا۔ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ ابو لہب سب سے پہلے تو حضور کا رشتہ دار تھا۔ اب ایک رشتہ داری کو ذہن میں رکھ لیں، رشتہ داری ایک الہ ہے۔ پھر وہ بہت امیر آدمی تھا، تو ہمارے معاشرے کے جو امیر آدمی ہیں، امارت جو پیسہ جو ہے وہ ایک الہ ہے۔ پھر وہ بڑا خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کو ابو لہب کہتے ہیں نا، کہ چہرہ بالکل سرخ سفید اس کا چہرہ تھا، تو اس کو ابو لہب، خوبصورتی میں بہت اوپر تھا۔ پھر وہ سوشل بہت تھا، اس کی بیوی جگہ 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 سوشلی بڑی ایکٹیو تھی، جس کو ہم ایک استعارے کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں۔ میں اقبال کی چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اقبال نے کہا کہ یہ نقطہ پہلے سکھلایا گیا کس امت کو، یہ نقطہ سب سے پہلے کس امت کو سکھلایا گیا، یہ نقطہ پہلے سکھلایا گیا کس امت کو، وصال مصطفی اقترا کے بولا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ سے تمہاری ملاقات ہو، تعلق بنے، چنے ہوئے لوگوں تم بنو، چنی ہوئی امت کا حصہ بنو، تو تمہیں اپنے رشتے توڑنے پڑیں گے بو لہبی جو ہے اس سے، اپنے رشتے توڑنے پڑیں گے سرداریوں سے، خوبصورتیوں سے، پیسے سے، سرمایہ داری سے، سوشلی کریکٹ چیزوں سے۔ ان سب کی نفی کرو گے تو مصطفی تمہارا وصال ہوگا مصطفی، ان تمام الہوں کا انکار کرو گے۔ بڑا خوبصورت نگاہ گئی اقبال کی جس وقت میں اتفاقاً ہی سامنے آیا، میں کہا آپ سے شیئر کروں۔ تو بنیاد تم نے اس چیز کی بنانی، سب سے پہلے تم اللہ کے قائل ہوگے، آخرت کا خوف ریگولرلی میں لے کے اگر اپنا قرآن نہیں فرمایا کہ نماز بڑا مشکل کام ہے سوائے ان کو جن کو خوف ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بزدل آدمی نعوذ باللہ نہیں تھے، دلیروں میں دلیر تھے، کوئی ان کے نزدیک نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیسا شخص دلیر نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں قیامت کے بارے میں، اگر تمہیں وہ سمجھ آ جائے یا تم وہ دیکھ لو تو تم ہنسو نہیں، روتے رہو، یا ہنسو کم رو زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، اور پھر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بنیاد اس سے بناؤ، یہ عمارت کی بنیاد ہے، اس بنیاد کو مضبوط کرو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اس دور کے تمام فتنے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ جب ہم کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں، چاہے ہم پردے کے خلاف جانا چاہیں، عبادت کے خلاف جانا چاہیں، داڑھی کے خلاف جانا چاہیں، تو ہم سیدھی ضرب یہی لگاتے ہیں کہ یار یہ پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں، 1500 سال پرانی باتیں ہیں، خاص کلچر کی باتیں۔ اس وقت اگر آپ کا یہ پلر مضبوط ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو نہایت ایماندار چین سے ہمارے تک پہنچا ہے اور قیامت تک یہ لاگو قابل عمل ہے، تو پھر آپ کا ایمان متزلزل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا آپ کی سمجھ میں کمی ہو، آپ کو قرآن کی سمجھ نہ آ رہی، اور یہ آپ کی نیت میں کمی ہو کہ آپ اس پہ ہدایت لے کے اس پہ چلانا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہم پہ خاص رحمت کر کے ایک خاص ایماندار چین کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور قیامت تک یہ نافذ العمل ہے، تو پھر ہماری بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ پھر یہ جتنے نئے فلسفے اٹھتے ہیں، جتنے نئے فلسفے اٹھتے ہیں، حیران کن فلسفے، حیران کن فلسفے اٹھتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں
اکنامکس بہت بڑی حقیقت ہے جی، اس کے بغیر لڑائی نہیں ہو سکتی. حیران کن چیزیں آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. روم اس وقت سپر پاور تھی، اب اس طرح امریکہ رشیا ختم ہو گیا. روم کے ساتھ لڑائی شروع ہو چکی تھی، غزوہ موتا جو ہے وہ ہو چکا تھا، ایک سرحدی چوکی پہ لڑائی ہو چکی تھی اور ہمارے بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے تھے، ہمارے کافی سارے کمانڈر شہید ہو گئے تھے. تو نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی بنیاد رکھی، گئے عیسائی بھاگ گئے، واپس آئے. یہ وقت وہ تھا کہ مدینہ کے اندر قحط آیا ہوا تھا، فصل ہوا نہیں تھا، گرمی سے برا حال تھا اور مسلمانوں کے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے بھی نہیں تھی. تو مسلمان اپنی اہمیت کا غیرت کا بدلہ لینے پہنچ گئے تھے اور رومی وہاں سے غائب ہو گئے تھے. پھر آگے پھر لشکر تشکیل دیا، پھر آگے لشکر تشکیل دیا. اس وقت نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وقت پورا ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلا سرکاری حکم یہ جاری کیا کہ یہ لشکر روانہ ہوگا. جھوٹے نبی بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے، منکرین زکوٰۃ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ہر طرف سے مکہ مدینہ جو ہے وہ دباؤ میں تھا. اکنامکلی تو اس کی حالت ہی کوئی نہیں تھی. سب سے پہلے وہ لشکر روانہ کیا، سب سے پہلے وہ لشکر روانہ. اور نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں یہودی کے قرض کے نیچے تھے جب وفات ہوئی اور 27 تلواریں لٹکی ہوئی تھی. اس امت کی اہمیت کے سبب کچھ اور تھے، اس امت کے قرآن کے سبب کچھ اور تھے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ہم نے کئی مرتبہ کمزور جماعتوں کو طاقتور جماعتوں کے اوپر ہم نے حاوی کیا. یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام ہے، لیکن ہماری حقیقتیں تبدیل ہو گئی ہیں، ہمارے استاد تبدیل ہو گئے، ہمارے اللہ کی باتیں پرانی ہو گئی ہیں. تو جب یہ بنیاد آپ کی بن جائے گی پھر یہ فلسفے آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھیں گے، پھر یہ فلسفے آپ کے لیے معنی نہیں رکھیں گے. لیکن اس کی بنیاد بنانا بڑا مشکل کام ہے اور اس پہ استقامت سے قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے. تو یہ ہے فاؤنڈیشن نیکی کی. پھر فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. تو پہلی منزل یہ ہے کہ یہ مال سے اندھا دھند محبت نہیں کرتے، مال سے محبت کرتے لیکن اس محبت کے اوپر سوار ہو کے اللہ کے حکم کیے ہوئے رستوں میں یہ مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی حکم کی وجہ سے اس مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں. نزدیکی لوگوں میں، رشتہ داروں میں اور نزدیک والے لوگوں پہ، یتیموں میں، مساکینوں میں، مسافروں پہ، مانگنے والوں پہ اور جن کی گردنیں پھنسی نہیں. اس کے لیے پورا ایک سوشل سیٹ اپ آپ کو چاہیے. جب سے آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں اگر آپ کے ذہن میں ہو، اگر آپ آج جمعہ، کیا آپ کا جمعہ پچھلے جمعے سے مختلف تھا؟ کیا آپ نے دائیں بائیں دیکھا کہ یار کوئی مسکین تو نہیں ہے، کسی کے چہرے سے مسکینیت نظر تو نہیں آ رہی؟ کیا میرے نزدیک کوئی یتیم تو نہیں بیٹھا ہوا؟ کیا میرے نزدیک کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے جو شکل سے، شبات سے، لباس سے یتیم لگتا ہے؟ کیا آپ نے اپنے ہمسایوں سے زیادہ سوال جواب کرنے کی کوشش کی؟ کیا چوکیدار سے پوچھا کہ یار اس ہمارے دائیں بائیں کوئی مسکین یا کوئی غریب تو نہیں رہتا؟ تو یہ پورا ایک کمپلیکس ہے. رشتہ داریاں کیا آپ نے بہتر کی؟ کیا آپ رشتہ داروں کے نزدیک ہوں تاکہ رشتہ دار اپنے دل کے حالات آپ سے بیان کر سکیں؟ اگر آپ رشتہ داروں کو کئی سال ملیں گے نہیں تو آپ کو کیا پتا ہے کہ اس رشتہ دار کی کیا ضرورت ہے. اور اگر آپ کا تعلق بالکل واجبی سا ہوگا تو اس کی ضرورت ہوگی بھی تو آپ سے کیوں بات کرے گا؟ ہر آدمی کے اندر اپنی ایک انا ہوتی ہے، اپنی ایک رکاوٹ ہوتی ہے طبیعت. تو یہ پورا ایک کمپلیکس ہے. مسلمان ملتا رہتا ہے، سوشل ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، رشتہ داروں سے ملتا ملاتا رہتا ہے، دائیں بائیں کی خبر رکھتا ہے، کان کھول کر رکھتا ہے تاکہ کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کو پہنچے. کیا آپ نے اپنا رویہ تبدیل کیا؟ یہ ہے پہلی منزل. فاؤنڈیشن کیا تھی؟ ایمان، ایمان کی تمام ضروریات. اس کے بعد مال اور دل کے اندر خرچنے کا حب اور لوگوں کی مدد کو پہنچنے کا حب، اس لیے کہ اللہ نے حکم کیا. ہمارا بھی رواج ہے، ہم بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. دیتے ہیں کسی کو اور پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب جو فلانی وقت آئی ہے یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ مخالفوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس نے ووٹ کسی اور کو تو نہیں ڈال دیا. اللہ کہتے ہیں اللہ حب ہی، اس لیے نہیں کہ ووٹ کہاں ڈال رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تم کر رہے ہو مالک کے لیے. بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے، بزرگوں کا نام میں اکثر بھول جاتا ہوں، جو بال کٹانے گئے تھے ایک نائی کے پاس. غربت تھی، حسن بصری والا، غربت تھی، جنید بغدادی. بال کٹانے کی ضرورت تھی، پیسے نہیں تھے پاس. ایک نائی کے پاس گئے، اس کے پاس آگے گاہک بیٹھے ہوئے تھے تو اسے کہنے لگے کہ اللہ کے نام پہ بال کاٹ دو گے؟ اس نے فٹافٹ کرسی خالی کی، خالی بیٹھے.
بال کاٹ دیے۔ بغدادی تھے غالب، مجھے یاد نہیں، چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد کوئی وظیفہ لگ گیا، کوئی پیسے آ گئے، خیال آیا کہ یار میں نے اس نائی سے جو ہے نا مفت بال کٹائے تھے، آ گئے اس کے پاس نہ پیسے دینے، اس کو کہنے لگے کہ یار مجھے پہچانا ہے۔ اس نے کہا مجھے وہاں پہچان، اس نے کہا میں تیرے سے بال کٹائے تھے، ان کے پیسے دینے۔ انہوں نے کہا یار شکل سے بڑا پڑھا لکھا آدمی لگتا ہے، چہرے سے تو بڑا پڑھا لکھا لگ رہا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کی اجرت بندے سے لی جاتی ہے۔ تو مال دیتا ہے اللہ حب ہی، اللہ کے لیے، اجرت کے لیے نہیں، اپنے مقاصد کے لیے نہیں، اپنے ووٹوں کے لیے نہیں، اپنی مرضی کے فیصلوں کے لیے نہیں، اللہ حب ہی، اللہ کے لیے۔ یہ طریقہ ہے اس کا، یہ دوسری پہلی منزل بن گئی۔ پھر فرمایا واقام الصلاۃ وآت الزکات، یہ دوسری منزل پر کھڑی ہوگی۔ نماز قائم کرتا ہے، میں نے کہا کہ نماز بغیر مسجد کے قائم نہیں ہو سکتی۔ وآت الزکات، مال کماتا بھی حلال ہے اور اس کا تزکیہ بھی کرتا ہے، کیونکہ حرام مال کا تزکیہ نہیں ہو سکتا نا۔ آپ نے کمایا یہ حرام ہے تو جتنی مرضی زکاتیں کٹا لیا۔ اب یہ 5 وقت میں مسجد میں بھی جا رہا ہے، ساتھ دکان بھی کھلی ہوئی ہے، 5 وقت یہ اپنی اکاؤنٹنگ کرتا رہتا ہے اپنے دماغ کے اندر کہ کیا میرا نفس پاک ہے کہ نہیں، کیا میرا مال پاک ہے کہ نہیں۔ یہ 5 وقت اپنی اکاؤنٹنگ کرتا رہتا ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ مسلسل نماز پڑھتا ہے، اس کو قائم کرتا ہے، مسلسل اپنے مال پہ نگاہ رکھتا ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عہدوا، مال کا معاملہ حل ہوا۔ اب اس کی زبان جو ہے وہ بڑی پکی ٹھوکی زبان ہے۔ جب یہ عہد کر لیتا ہے، جب اس کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے پھر ہلتا نہیں ہے۔ آج کل کافی عرصے سے ہمارے انفارچونیٹلی یہ رواج بنا کہ کیا یار میں نے کیا ہی دیا نا، ایسی کون سی بات کر دی۔ مسلمان کہتا نہیں ہے، مسلمان جب کہہ دیتا ہے تو ختم بات، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ایک کافر کے ساتھ بات چیت ہوئی، طے ہوئی کہ جی فلاں جگہ پہ آئیں گے تو فلاں جگہ پہ آپ اتنے بجے آ جائیں، تو جو بھی سودا تھا یا جو بھی معاملہ تھا، 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے۔ وہ کافر بھول آ گیا، کسی اور طرف نکل گیا، واپس آیا، اس نے کہا آپ نے محمد آپ نے یہ کیا؟ ہم نے کہا میں نے زبان دی ہوئی تھی۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اور عرب ویسے بھی بائی اینڈ لارج اس وقت کے کلچر میں یہ اپنی زبان کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ ہمارے یہاں بہت بڑی اہمیت تھی، یہاں پہ بہت بڑی اہمیت تھی، جو اپنے باپ دادے سے ہم سنتے ہیں، وہ زبان سے بات نکل گئی، ختم ہوگی بات۔ اب ہمارا آہستہ معاملہ احساس بھی نکل گیا ہے، وہ جذبات نکل جانے کی ایک علیحدہ بات ہے، احساس بھی نکل گیا کہ یار یہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو یہ تیسری منزل ہے کہ جب بات کہہ دیتے ہیں، جب کوئی عہد کر لیتے ہیں تو پھر اس پہ استقامت سے کھڑے رہتے ہیں۔ اور پھر آخر اس کے اوپر آپ کہہ لیں تاج اس عمارت کا مکمل ہوتا ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس۔ استقامت اور صبر، بالکل آپ دیکھیں گے تو یہ استقامت اور صبر کی مثالیں ہوں گی، اندر کی تکالیف پہ اور باہر سے آنے والی تکلیفوں میں اور جنگ کے موقع پہ سراسر استقامت۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے، یہ ہیں ٹھیک معنی میں نیکیاں پرائرٹائز کرنے والے لوگ، یہ ہے ایمان کی عمارت مکمل ہونا۔ واولئک هم المتقون، یہ ہیں تقوی والے لوگ، یہ ہیں اللہ سے ڈر کے بچنے والے لوگ۔ اور پھر آہستہ ان سب چیزوں کو آگے جا کے مزید تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی تشنگی تو نہیں رہی، یہ ٹھیک ہو گیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللہ جو پڑھنا ان کا حکمہ فرما، میری بارگاہ میں منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے سبرا گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مثمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان وفات پا گئے ہیں اللہ ان کے سوائے کو معاف فرما، قبر کی منازل کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا ہے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ من صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا
سلیم بھائی کے لیے دعا کرنے کی بھی رہ گئی تھی. ہمارے بہت قریبی دوست ہے جی سلیم بھائی کراچی سے, وہ فوت ہو گئے ہیں, ذرا ان کی دعا کریں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اے اللہ ڈاکٹر صاحب یہ دو سلیم صاحب جو انتقال پائے دنیا کی زندگی گزارتے ہیں جو لوگ سے بتائی ہم گزر فرما. اے اللہ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما, قبر کے تنازع کو آسان فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, واحقین کو صبر جمیل عطا فرما, یہ تبارکات حیات پر قائم دائم فرما. اور بھی اللہ ہمارے جو اعزائے قارب دو دوست احباب وفات پاک ہیں اللہ ان سب کے صغیر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا آخری وقت ہماری زبانوں پر جاری فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.